بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون ربهم بقضائه وتسلیما لامره عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، آپ نے مسلسل 10 دن عزاداری کی، پرساداری کی۔ اللہ رب العزت آپ سے اس پرساداری کو قبول فرمائے۔ ہم نے ان دنوں میں حسین کو اپنا مہمان بلایا تھا، ہم نے فاطمہ کو اپنا مہمان بلایا تھا، ہم نے انبیاء کو اپنا مہمان بلایا تھا۔ مہمان کے لیے یہ حدیث ہے کہ الضیف یأتی ببرکات، جب کوئی مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ وَيَذْهَبُ بِمُصِیبَتِ صاحب منزل، اور جب واپس جاتا ہے تو صاحب خانہ کی مصیبتوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ ہائے ہمارے درمیان سیدہ مہمان کی، اجرکم علی اللہ۔ ادب یہ کہتا ہے کہ جب مہمان جانے لگے تو میزبان اس کے قریب جائے اور کہے بھائی معاف کرنا، میں آپ کے شایع نشان ضیافت نہ کر سکا۔ اگر جاننے والا حسین جیسا مہمان ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم دست ادب جوڑ کر کے کہیں مولا جس طرح ہمیں ماتم کرنا چاہیے تھا ہم ماتم نہ کر سکے، مولا جیسے ہمیں آنسو بہانے چاہیے تھے ہم ویسے آنسو نہ بہا سکے۔ میں آج یہ گزارش کروں گا اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو ادب یہ کہتا ہے کہ کم سے کم سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ آج کا دن سادات کے اجڑنے کا دن ہے، آج اکبر کے جگر میں برچھی لگنے کا دن ہے، یہ دن حلقوم مبارک تقدیم ہونے کا دن ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پہلے ہی دن سے آپ کے دل میں عجب بے قراری ہوتی ہے، لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مولانا محرم کا چاند ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا تو اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، دیکھو بیٹا محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، لہذا اب تمہارا لباس بھی مختلف ہونا چاہیے، تمہارا انداز کلام بھی مختلف ہونا چاہیے۔ ایک راوی آتا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے پاس، آ کے کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ الناس یجلسون للمیت عند موتہ او بعد موتہ، اے فرزند رسول عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پہ گریہ کیا جائے تو کب گریہ کیا جاتا ہے؟ یا تو تب گریہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہو رہا ہو، یا انتقال کے بعد گریہ کیا جاتا ہے۔ اراک وشیعتکم، لیکن فرزند رسول میں آپ کو اور آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں اذا حل ہلال المحرم، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اہل ولا رونے لگتے ہیں، علی کے چاہنے والے گریہ کرنے لگتے ہیں، حسین کی مصیبت کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اس میں امام نے عجب جواب دیا یا ھذا اذا حل ہلال المحرم فی السماء، جیسے ہی آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ارے آسمان میں فرشتے حسین کے کرتے کو بلند کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کرتا ہوتا ہے؟ محرم من ضرب السیوف، کہ وہ ایسا کرتا ہے کہ جو تلواروں کے زخم سے چاک چاک ہوتا ہے، تو ملطخ بالدماء، اور خون آلود ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو ان نگاہوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بس ہمارے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ حال ہے کہ 1400 سال کے بعد جب آپ یہ ذکر سنتے ہیں تو تاب ضبط نہیں لا پاتے، ذرا سوچئے ان بیویوں نے کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا کربلا میں، ارے ان شہداء نے کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ مجھے بتائیے جب آپ کہیں تعزیت کو جاتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ ڈھونڈتے ہیں فرصت کس کو دیں گے؟ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے
تو بیٹے کو تلاش کیا جاتا ہے، چونکہ بیٹا صاحب رضا ہے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ میں آپ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے آج کے دن صاحب رضا کون ہے؟ کوئی اور نہیں، ہمارے زمانے کا امام صاحب رضا ہے۔ اے امام مہدی، ہمارا پرسہ قبول کریے، ہماری عزاداری قبول کریے۔ امام فرماتے ہیں لاکھیت نعلے کا بدل دموع تمام۔ اے میرے جد نامدار، اگر گریہ کرتے کرتے میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ کو خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، ارے خون کے آنسو کیوں نہ بہائیں؟ مجھ پہ تابع ضبط نہیں ہے کہ میں صحیح معنی میں حسین کی مصیبت بیان کر سکوں۔ چاہنے والوں، اے عزاداروں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 5 محرم تک آپ نے اصحاب حسینی کے مسائل بیان کیے۔ میں نے ایک جملہ مجلس میں کہا تھا، ہم نے حبیب کے مسائل بیان کیے، ہم نے حر کے مسائل بیان کیے، ہم نے جناب مسلم ابن اوسجہ کے شاید مسائل بیان کیے ہوں۔ آپ اندازہ کریے صحیح معنی میں تو ہم 10 دنوں میں اصحاب حسینی کی مصیبت ہی نہیں بیان کر پاتے۔ ہم اصحاب حسینی کی مصیبت بھی بیان نہیں کر پاتے۔ آخر میں ہم معذرت کر کے 6 سے یا 5 سے ہاشمی جوانوں کی مصیبتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انصاف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سامنے آپ کے سامنے فہرست شہدائے کربلا کی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آج تک کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم کو آپ نے نہ سنا ہوگا جس نے ان تمام شہداء کے مسائل بیان کیے ہو۔ 10 دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ رے غریب زہرا ایک تو پہر میں 71 جنازے اٹھائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب وقت آیا تو حسین نے ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ کون حسین ہے جاننا ضروری ہے میرے عزیزوں۔ یہ وہ حسین ہے جن پر رسول نے گریہ کیا، جن پر علی بن ابی طالب نے گریہ کیا، جن پر فاطمہ نے گریہ کیا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، صاحب دمت الصاحبہ تحریر فرماتے ہیں، جب آخری وقت بی بی سیدہ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا، جناب زینب کو بلایا، قریب بلا کے کہا میری لال، میری دختر، جاؤ فلاں مقام سے صندوق لے کر کے آؤ۔ بی بی وہ صندوق لے کر کے آئی۔ میں بہت آہستہ آہستہ خرامہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بی بی نے وہ صندوق چی کھولی اور اس میں سے کچھ کفن نکالا، کچھ کافور نکالا اور فرمایا اے ثانی زہرا، اے میری بیٹی، یہ جنت سے آیا ہوا کفن و کافور ہے، دیکھو یہ کفن تمہارے بابا کا ہے، یہ کفن میرا ہے۔ جناب زینب حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ میرے بھیا کا کفن بھی بی بی نکالے گی۔ فرمایا ہے میری لاڈلی، یہ کفن حسن کا ہے۔ یہ کہنے کے بعد صندوق بند کر دیا۔ زینب طرف گئی، ابا میرے بھیا کا کفن کہاں ہے؟ آواز دی زینب، تیرا بھیا پر خدا رحمت نازل کرے۔ آج رونے پہ قصور نہ کیجیے گا، آج کے دن ہاشمی گھرانے کے بچوں نے بہت گریہ کیا ہے، بہت گریہ کیا ہے عزیزوں۔ ہمارا گریہ ان کے گریہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے۔ اس کے بعد جناب اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب حسین یکو تنہا ہے، اب حسین یکو تنہا ہے، کوئی یاور و مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے کہ جو حسین کی نصرت کرے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین خیمے کے قریب آئے، آواز دی زینب تم پہ میرا آخری سلام، رقیہ تم پہ میرا آخری سلام، اے سکینہ تم پہ میرا آخری سلام۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا سید سجاد کے خیمے میں گیا، جا کر کے سرحانے بیٹھ گیا۔ پہلے دن سن سکتے ہیں سنے، ایک مرتبہ امام زین العابدین نے آنکھیں وا کر دی۔ ارے روایات یہ کہتی ہے حسین کے پورے جسم پہ خون تھا، سید سجاد ارے شاید پہچان نہ پائے
کیسا ہے میرے لال؟ یہ اکبر کا خون ہے، یہ عباس کا خون ہے۔ کہا بابا کیا کوئی نہیں ہے جو آپ کی نصرت کرے؟ کہا بیٹا اب مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں، اجرکم اللہ۔ اتنا سننا تھا۔ سید سجاد نے چاہا کہ ایسا کا سہارا لے کے اٹھے، ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں میرے لال، اللہ نے مریضوں پر جہاد ثابت کیا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ تم خیمے میں ہی رہو، اس لیے کہ تم کو مجھ سے زیادہ امتحان تم کو مجھ سے زیادہ امتحان دینا ہے۔ ہاں ہاں عزیزو، حسین چلنے لگے اور چلتے چلتے حسین نے زین العابدین سے جملہ کہا میرے لال تم مدینے انشاءاللہ واپس جاؤ گے، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مائن شہدتم مار ان فسکرونی، اے میرے شیعوں اگر کبھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اے ابو عبداللہ کتنی بڑی قربانی، ہم سے صرف اتنا مطالبہ، لہذا آج جب بھی وعدہ شکنی کرنا تو زبان میں یہی الفاظ ہونا چاہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کی دیئے کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ شاید اس طریقے سے رونقیں ادا نہ ہوں۔ اجرکم اللہ، حسین امام زین العابدین سے رخصت ہوئے، اس کے بعد خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ پورے مسائل بیان کیے جائیں تو بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین خیمے سے نکلے، جناب خود بیان فرماتے ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے امام اس روایت کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں حسین اس طریقے سے خیمے سے نکلے جیسے بھرے گھر سے میت جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ بیویوں نے ہلکا کر دیا، ہر بیوی نے ہلکا کیا، مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ۔ حسین خیمے سے نکلے، میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، اور باہر آنے کے بعد جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ میرا فلاں جگہ پر میرا کرتا رکھا ہے، وہ کرتا لے آؤ۔ جناب فضہ جانے اور کہا دیکھو اس بات کا خیال رکھنا میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے، میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ جناب فضہ دبے قدموں سے بڑھنے لگی، جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ اماں فضہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا آپ کے بھیا نے کرتے کا کرتا مطالبہ کیا ہے، کرتے کا، میں کرتا لے کر کے جا رہی ہوں۔ صاحب کے زینب نے کہا اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آوازیں تاریخ کی کہتی ہے حسین کسی طرح بیویوں سے رخصت ہوئے، لباس مرگ کا راستہ کیا۔ اب جب خیمے سے نکلے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر ذوالجناح آگے بڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ حسین کہتے ہیں میرے اصل وفادار مجھے پتا ہے تو بڑا چاہتا ہے، مجھے پتا ہے تو بڑا پیاسا ہے، لیکن یہ بس یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد اب تجھے یہ زحمت نہ ہوگی۔ ذوالجناح نے اپنی زبان پہ زبانی میں اشارہ کیا مولا میں آگے تو بڑھ جاؤں مگر ذرا نیچے بھی دیکھیے۔ اب دیکھا تو کیا دیکھا، 4 برس کی سکینہ ارے گھوڑوں کے سموں سے نکلی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، اے ذوالجناح میرے بابا کو رنگ میں نہ لے جا، ارے سموں سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ پشت فرس سے زمین کربلا پہ تشریف لائے، سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، میری لخت جگر میری لال کیا چاہتی ہے میری بچی؟ جناب سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، کیا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آواز دی سکینہ یہ بتا تجھے نانا کا دین چاہیے یا بابا چاہیے؟ 4 برس کی بچی اتنا شعور رکھتی تھی، اس نے کہا جائیے بابا خدا حافظ، مگر ایک بار جاتے جاتے مجھے اپنے سینے پہ سلا دیجیے۔ حسین چلتے ہوئے سارا بندے تھے، اپنی بچی کو سینے پر نکالا، بچی نے آواز دی نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤگی بابا، ورنہ آپ کو مقتل میں چلی آؤ گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں شیطانیاں باہر، ارے راتوں کو سلائے گی،
کہ رات میں مادر وہ کہتی تھی اب ضد نہ کرو، سچ میں تم پر ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بیوی۔ اجرکم اللہ۔ ارے سکینہ سے رخصت ہوئے، جاتے جاتے عجب انداز سے جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کے حصے میں علی اصغر آ جائیں گے، اب اس کے بعد آپ کے حصے میں علی اکبر آ جائیں گے، آپ کی چچا عباس سے ملاقات ہوگی۔ بابا میری قسمت میں کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ کربلا اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالا، اے سکینہ تیرے حصے میں یتیمی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کی آواز کیجیے پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ کے بچوں کو سلامت رکھیے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، بتائیے مجھ میں ابداد نہیں، حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان قتال میں آئے، ارباب مقاتل نے لکھا حسین کہتے تھے میرے شیروں اٹھو اپنے آقا کی جنگ دیکھو، اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو، قاسم اٹھو اپنے چچا کی جنگ دیکھو، احمد محمد اٹھو اپنے ماموں کی جنگ دیکھو، اور بکر کے کہتے تھے ظالمو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے ہم شکل پیغمبر کو مار ڈالا، تم نے احمد محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے حبیب کو مار ڈالا۔ روایتیں کہتی ہیں میمنہ کی فوجیں میسرہ کی فوجیں میمنہ سے ٹکرانے لگی، ہر طرف الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی کہ اچانک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے جیسے ہی اس آواز کو سنا تلوار کو نیام میں رکھا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بس بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر سے وار کرتا تھا، کوئی بھالے سے وار کرتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی کربلا اٹھا کر حسین کے طرف ڈالتا تھا۔ اللہ ایک روایت جو میں جلدی پڑھتا نہیں ہوں، مجھ سے مومنین نے کہا تھا ایک مقام پر کہ مولانا اس روایت کو نہ پڑھا کریے، لیکن اگر مرجع عالی قدر نے نہ پڑھا ہوتا تو میں اس روایت کو نہیں پڑھتا۔ عزیزوں ظالموں نے فضل الرحمت کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حسین جب دائیں جانب ہوتے تھے تو میدان لگایا جاتا تھا، بائیں جانب ہوتے تھے تو بھالا لگایا جاتا تھا۔ حسین کار نہ لا سکے، سنان آگے بڑھا، ایک مرتبہ سنان کے ہاتھ میں خنجر تھا، حسین کے پسلی میں ڈال کے کہتا ہے پشت رسول میں سوار ہوتے تھے۔ خدا پر یہ رحمت نازل کرے، سنیے اور شبیہ تابوت برآمد کر لیجیے گا۔ مجھ پہ داغ نہیں ہے کہ میں فرزند زہرا کے مسائل بیان کر سکوں۔ ارے غریب زہرا، ارے کیا کیا برداشت کیا، اجرکم اللہ۔ حسین گھوڑے پر تابع ضبط نہ لا سکے، زمین پر تشریف لائے، آواز دی میرے عباس ارے آگے اپنے آقا کی مدد کرو۔ اجرکم اللہ۔ حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا، آواز گونجی قد قتل ابو عبداللہ، ان آواز کا گونجا تھا، سن خسیانیاں چلی، سید سجاد کے پاس جانا بھائی، اے بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، اے پھپھی اماں